السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ میرا نام مبشر لقمان ہے اور پچھلے 3 دن سے میں نے نور مقدم مرڈر کیس کے اوپر کوئی رپورٹ نہیں کیا تھا، کیونکہ میں چاہ رہا تھا کہ آج عدالت کی ذرا کارروائی سامنے آ جائے تو اس کے بعد میں آپ لوگوں کو کوئی چیز بتاؤں، کیونکہ میں ہوا میں باتیں نہیں کرنا چاہتا، میں صرف سینٹیمنٹس کو پلے نہیں کرنا چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ آپ تک ایکچول فیکٹس جو ہیں وہ میں لے کے آؤں۔ سینٹیمنٹس تو پورے ملک کے ڈسٹربڈ ہیں، اس پہ پوری بلکہ انسانیت کے ڈسٹربڈ ہیں، جس کو اس کیس کا پتہ ہے ان کو پتہ ہے کہ کتنا ظلم ہوا، بربریت ہوئی، درندگی ہوئی۔ بٹ اینی وے، آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجئے گا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہیئرنگ ہوئی اور یہ جو درندے کے پیرنٹس تھے، عصمت آدم جی اور ذاکر جعفر، ان کی ضمانت کی پیشی تھی وہاں پہ، اور جسٹس عامر کے سامنے اس عدالت میں تھے وہ وہاں پہ۔ تو آج کیا ہے کہ شاہ خاور جو ہیں وہ وہاں پہ اپیئر نہیں ہوئے، اور شاہ خاور اپیرنٹلی منگل کے دن جانا تھا وہاں پہ، منگل کے دن بھی نہیں گئے اور آج بدھ کے دن بھی نہیں گئے، اور عدالت نے کافی اس کے اوپر کویشچن کیا تو ان کے ایسوسیٹ نے ان کو بتایا کہ جناب وہ سپریم کورٹ میں ہے، اور یہ کورٹس کی ہائرارکی اسی طرح چلتی ہے کہ اگر سپریم کورٹ میں کیس ہے تو پہلے سپریم کورٹ جائیں گے، اس کے بعد وہ پھر کسی ہائی کورٹ میں آئیں گے، اس کے بعد کسی سیشن کورٹ میں جائیں گے۔ تو انہوں نے چوز کیا کہ آج وہ سپریم کورٹ جائیں گے، اور کل بھی وہ سپریم کورٹ گئے ہوئے تھے اور آج وہ پیش نہیں ہوئے۔ بہرحال سرکاری وکیل ایک اور ہیں وہاں پہ، سرکاری وکیل جو ہیں غالباً وہ پولیس کی طرف سے ہیں، اور پولیس نے بھی اپنا لائر کیا ہوا ہے وہاں پہ، اور اب مجھے لگتا ہے کہ ایک اور بھی آئے گا وکیل، سرکاری وکیل تھوڑے دنوں تک، کیونکہ جب پیمز کے ڈاکٹرز کے اوپر باقاعدہ رپورٹ ہوگی جو کہ درندے کی طرف سے ہو رہی ہے یا تھراپی ورکس والوں کی طرف سے ہو رہی ہے، تو اس کے بعد ان کو بھی اپنے ڈیفینس کے لیے سرکاری وکیل ہی چاہیے ہوگا، کیونکہ وہ سرکاری اسپتال ہے اور سرکاری ڈاکٹرز ہیں، تو ان کی ریپرزنٹیشن بھی وہ ہوگی۔ بہرحال آج سرکاری وکیل جب آیا تو اس نے عجیب قسم کی ٹیکٹکس وہاں پہ اپنائے، اور اس نے کہا کہ جی یہ کورٹ شاید مجاز نہیں ہے اس کیس کی ہیئرنگ کے لیے، اور یہ ڈویژنل بینچ ہونا چاہیے۔ ڈویژنل بینچ کا مطلب ہے کہ منیمم 2 ممبر بینچ جو ہے وہ ہونا چاہیے، سنگل بینچ نہیں سن سکتا اس کو۔ تو اس پہ عدالت نے اس کو سنایا جو کہ سنانا بنتا تھا، اور بالکل صحیح سنایا، اور انہوں نے اس کو کہا کہ آپ کے پاس اتنے دن تھے تو آپ نے اتنے دن میں اپنی آرگیومنٹس کیوں نہیں پریپیئر کی ہیں، کہ کجا آپ آ کے یہاں پہ یہ ڈیلینگ ٹیکٹکس کر رہے ہیں۔ تو سرکاری وکیل نے یہی کہا کہ نہیں جی ہمیں تھوڑا سا اور ٹائم چاہیے۔ تو اب میں بھی ایک سوچ میں پہلے تو میں پڑ گیا کہ جناب 1.5 مہینہ آپ نے پولیس نے چلان کے لیے لے لیا، اور اس کے بعد اب ان کا وکیل جو ہے وہ مزید ڈیلے کر رہا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا ان کو یقین نہیں ہے کہ ان کے پاس اتنا ایویڈنس ہے، انکریمنیٹنگ ایویڈنس ہے کہ جی یہ عصمت آدم جی اور ذاکر جعفر کو ان کی بیل کینسل کرا سکتے ہیں، یا کوئی اور وجہ ہے؟ بہرحال خواجہ حارث وہاں پیش ہوئے آج ان دونوں کی طرف سے، اور ان کے اور کورٹ کے درمیان جو ہے قانونی نکات پہ بات چیت ہوتی رہی۔ میرا خیال ہے وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ جو کاؤنسلز ہوتے ہیں وہ کورٹ کو اسسٹ کرتے ہیں، تو کورٹ نے پوچھا ہو کون سے کہ جناب یہ آپ کے خیال میں سنگل بینچ کے آگے ہونا چاہیے، ڈویژنل بینچ کے آگے ہونا چاہیے، تو وہ لاء کا حوالہ آپ جب دیتے ہیں تو آپ کورٹ کو اسسٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ سو نتھنگ انیوژول ان دیٹ۔ لیکن شاہ خاور کو میں کافی دیر سے میں فون کر رہا ہوں، اور شاہ خاور جو اپنا فون نہیں سن رہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ ابھی تک سپریم کورٹ کے اندر ہے، اور سپریم کورٹ کے جب اندر ہوتے ہیں تو پھر فون کورٹ کے باہر آپ جمع کروا دیتے ہیں، تو آبویسلی وہ اندر فون سن نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، تو جب آئیں گے کوئی گھنٹے 1.5 تک باہر تو پھر میری ان سے بات ہوگی، اور میں مزید انفارمیشن جو ہے وہ آپ لوگوں تک لے کے آؤں گا۔ لیکن اب میں آپ کو ایک اپنی انڈرسٹینڈنگ دے رہا ہوں اس کے اوپر۔ مجھے لگتا ہے اب یہ میں شاہ خبر سے، کیونکہ میری بات نہیں ہوئی تو میں بالکل آپ کو ایک لے مینز بات بتا رہا ہوں، کیونکہ میں بہت عدالتوں کو دیکھتا رہا ہوں، کیسز خود بھی بھگتتے ہیں، ابھی بھی لگے ہوئے میرے تو کئی کیسز کئی جگہوں پہ۔ اس میں ہوتا ہی ہے کہ آپ جب کسی وجہ سے ڈیلے کرتے ہیں، اور وہ وجہ کیا ہے جو میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ کل تھراپی ورکس والوں کی بیل کینسلیشن کا یا بیل ریکال ہونے کا نوٹس ہوا ہے، اور کل کی تاریخ میں ان کے وہاں پہ ہیئرنگ ہے، تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ بھی ہو سکتی ہے شاہ خاور کی کنسیڈریشن کہ اگر ہم آج پیئر ہو گئے
اور کسی طرح عصمت آدم جی کو اور ذاکر جعفر کو فرض کرے کورٹ نے کسی قسم کی ریسپائٹ دے دی یا آسانی کر دی ان کے لیے، تو کل کا کیس جو ہے وہ آٹومیٹیکلی تھراپی ورکس والے جو ہیں ان کے فیور میں چلا جائے گا، اور وہ پہلی پیشی میں ہی فارغ ہو جائیں گے، اور ان کے اوپر پھر کوئی پروف نہیں آئے گا کہ ان کو دوبارہ گرفتار کیا جا سکے۔ تو یہ مجھے قانونی طور پہ ایک چیز لگتی ہے، یہ ڈیلے جو کر رہے ہیں۔ اب سرکاری وکیل کا انداز ذرا بھونڈا ہے، انہوں نے بھونڈے طریقے سے کیا، کورٹ کے اوپر شک کر دیا کہ جی آپ سن سکتے ہیں کہ نہیں سن سکتے، ایک عجیب قسم کی انہوں نے اسٹوپڈ قسم کی آرگیومنٹ دی ہے وہاں پہ۔ کجا ان کا کہ وہ کہہ دیتے وہاں پہ کہ جی آرگیومنٹ شروع کر لیتے، آرگیومنٹ شروع کرتے اور ان کو پرولونگ کر لیتے، لمبا کر لیتے تاکہ وہ نہ ختم ہوتی ہیں آج کے دن، اور آٹومیٹیکلی کل کے دن پہ آ جاتی۔ لیکن شاید ان کا یہ خیال ہو کہ اگر ہم یہ آرگیومنٹ شروع کر لیتے ہیں تو کل پہلے پھر یہ لگے گا، پھر تھراپی ورکس والوں کا لگے گا۔ تو یہ مجھے ایک لیگل پلاننگ لگ رہی ہے، زیادہ مجھے کوئی لیگل اس میں آپ یہ سمجھے بنگلنگ نہیں لگ رہی ہے۔ مجھے یہ نہیں لگ رہا کہ کوئی لیگلی کوئی وکیل بیچارے گر گئے ہیں یا قابو میں آ گئے ہیں یا ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں۔ یہ اس وجہ سے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ انہوں نے ایک ڈیلینگ ٹیکٹک کیا۔ اب کل کا دن جو ہے وہ ایک انتہائی امپورٹنٹ دن ہے، کیونکہ کل کا دن تھراپی ورکس والوں کی ضمانت کی وہ لگی ہوئی ہے، کل کا دن عصمت آدم جی اور ذاکر جعفر کے وہ ہونا ہے، اور کل ہی کے دن لوور کورٹ میں ٹرائل شروع ہو رہا ہے درندے کا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے، کیونکہ شاہ خاور تینوں جگہ پہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں، تو ایک وقت میں تو وہ تین جگہ پہ نہیں ہو سکتے۔ کل وہ کس کو پریفر کرتے ہیں کہ پہلے وہ ٹرائل شروع کرواتے ہیں کہ پہلے ان کی بیل کے اس میں آتے ہیں؟ اگر بیل کے اس میں نہ آئے تو اب جو مجھے لگ رہا ہے کہ جو جسٹس عامر کا موڈ بن رہا ہے، پھر وہ کہیں ون سائیڈڈ فیصلہ نہ کر لیں، کیونکہ آپ عدالت سے اتنا زیادہ غائب نہیں ہو سکتے اور آپ اتنا زیادہ مس نہیں ہو سکتے، وہ بھی ایک سپیریئر کورٹ ہے، اینڈ آپ عدالت کا ٹائم نہیں ویسٹ کر سکتے، یہ کسی طرح بھی گنجائش نہیں ہے۔ ایک دفعہ دو دفعہ تو وہ آپ کو ریسپائٹ دے دیں گے، لیکن اس بات کی اجازت نہیں ہوگی کہ آپ سپیریئر نہیں، آپ ایک لوور کورٹ میں جا کے پیش ہو گئے ہیں اور اس عدالت میں نہیں آئے۔ تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ٹرائل جو ہے یا تو کل 1 بجے کے بعد وہ ٹائم لیں گے شروع کرانے کا، 12 بجے کے بعد، اور پہلے وہ صبح کو ادھر اپیئر ہوں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ کسی اور جگہ پہ جائیں گے۔ تو کل کا دن ایک بڑا کریٹیکل دن ہے، اور یہ عصمت آدم جی، ذاکر جعفر اور تھراپی ورکس والوں کی جو بیل ہے، یہ ہر اس شخص کے لیے، مرد اور عورت کے لیے انتہائی امپورٹنٹ ایک ایونٹ ہے کہ جو اس نور مقدم بیچاری مظلوم شہید کے کیس کو فالو کر رہا ہے، اور اس درندے کو اور درندے کے کیس کو فالو کر رہا ہے۔ اب اس میں کچھ اور چیزیں آ رہی ہیں، بیچ میں سول سوسائٹی جو ہے وہ بہت ایکٹیو ہو چکی ہوئی ہے، اور خاص طور امریکہ میں دیکھ رہا ہوں، مجھے خود ویڈیوز وہ بھیج رہے ہیں، بہت زیادہ لوگ جو ہے اس کے اوپر ویڈیو میسیجز کر رہے ہیں، آرمی چیف کو بھی کر رہے ہیں، پریزیڈنٹ آف پاکستان کر رہے ہیں، پرائم منسٹر کو کر رہے ہیں، چیف جسٹس صاحب کو کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے، کہ جی اس کیس کا فوری فیصلہ اور تمام ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ ایک انٹولڈ یا انڈکلیئرڈ ایک قسم کی سوشل سپورٹ بن چکی ہے نور مقدم کیس میں، جو چاہتی ہے کہ ملزمان کو سزا ہو۔ اور اس میں ایک سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو عصمت آدم جی کے فیملی کے 2 لوگ ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ ایک سے میری بات ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا نام نہ آئے کیونکہ پھر یہ بڑی خوفناک طریقے سے فیملی ہمیں پھڑکائے گی، لیکن یہ بہت ظلم ہو گیا بچی کے ساتھ، اور ہمارا ضمیر ملامت کرتا ہے کہ ہم اس کے اوپر کم از کم آواز نہ اٹھائیں، چاہے ان نون بن کے، ہم فرضی بن کے آواز اٹھائیں، ہم نے اٹھانی ضرور ہے۔ تو ہیٹس آف ٹو دیم، اللہ تعالیٰ ان کو اتنا بھی حوصلہ دے کہ وہ سامنے آ کے کہیں کہ تم نے برائی کی ہے اور تم برے لوگ ہو، ہم تم سے تعلق ہی نہیں رکھنا چاہتے، کوئی واسطہ ہی نہیں رکھنا چاہتے۔ پھر اس کے بعد آج شام کو، ابھی تقریباً 2:45 کے قریب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، تو شام کو تقریباً 4:30 بجے اسلام آباد پریس کلب کے آگے ایک گیدرنگ ہو رہی ہے۔ آپ سمجھے وہ گیدرنگ جو ہے اس میں بد نصیب نور مقدم کے والد محترم بھی ہوں گے، اور وہ بھی وہاں پہ ایک اپیل کریں گے 3 منٹ کی۔ اس میں نور کی جو بہنیں ہیں وہ بھی آ کے اپنی بہن کے متعلق بات کریں گی، اور 2 ان کی فرینڈز جو ہیں وہ آ کے نور کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کریں گی۔ سول سوسائٹی جو ہے یہ اپنے اون پہ آرگنائز کر رہی ہے، اس کے لیے کافی
دنوں سے وہ بچے بچیاں جو ہیں محنت کر رہے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں ان کو کہ وہ واٹس ایپ پہ فلائرز بنا رہے ہیں، بھیج رہے ہیں، لوگوں کو ارج کر رہے ہیں. میں آج یہاں اپنے کیس میں پھنسا ہوا تھا لاہور میں، اور میری ورنہ خواہش تھی کہ میں خود ڈرائیو کر کے اسلام آباد جاؤں، اور میں بھی ان کے ساتھ کھڑا ہوں وہاں پہ. یہ نہیں کہ مجھے کوئی اسپیچ کرنی ہے، بٹ ایز اے سٹیزن، ایک 2 بچوں کے باپ ہونے کے ناطے میں یہ اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ میں اس بچی کے لیے اپنی آواز اٹھاؤں، اور میں وہاں پہ کھڑا ہوں. تو میری دعائیں ان سارے لوگوں کے ساتھ ہیں جو آج وہاں پہ ہوں گے اور جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں. اور میری جتنی بھی ریسورس اور میری ٹیم کا جتنا بھی ریسورس ہے وہ اس بات پہ لگا ہوا ہے اس وقت کہ نور مقدم کے جو مجرم ہیں، بلکہ مجرمان ہیں، وہ کسی طرح بچ نہ سکیں. اور اب میں کوشش کروں گا کہ ان لوگوں کی تصاویر جو ہے وہ میں اتنی کامن کر دوں، جس میں درندہ ہے، درندے کے ماں باپ ہیں، تھیراپی ورکس والے ہیں، کہ یہ نکلیں بھی اگر خدا نخواستہ تو جدھر بھی جائیں تو آپ کو نظر آئیں اور آپ ان کو پہچانیں، اور بچہ بچہ ان کو بتائے کہ اس کے خیال میں ان کی اوقات کیا ہے. آپ مجھے اس پہ ضرور فالو کریے گا. جو شام تک لیٹسٹ اپڈیٹ ہوگی میں آپ کو وکلاء سے بات کر کے مزید اپڈیٹ آج ہی کے دن انشاءاللہ نور مقدم پہ دوں گا. بٹ اس سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، بیل آئیکن کو پریس کریے گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.